ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر انسان کو سچی طلب ہو اور اللہ رب العزت سے وہ مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو یقینی طور پر عطا کرتے ہیں۔ میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتہائی اہم اور بڑا دلچسپ قصہ آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں مختصر سے وقت کے اندر۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد محترم ہیں نا، وہ آتش گدھے کے بہت بڑے ذمہ دار تھے، یعنی جہاں پر آگ کی پوجا ہوتی ہے نا، وہاں پر ان کی ایک ذمہ داری تھی اور وہ خود ذمہ داران کے اندر شامل تھے۔ ان کو کہتے تھے کہ تم بھی آگ کی پوجا کرو، لیکن ان کا دل مطمئن نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ اختلاف ہوا کہ یہ میرا معبود کیسا ہو سکتا ہے، یہ آگ جس کو ہم خود جلاتے ہیں۔ مختصر یہ کہ ان کا اس سے دل اتر گیا۔ پھر اس کے بعد والد صاحب سے اس معاملے کے اوپر جو ہے نا بات ہوتی انہوں نے کہا اگر تم نہیں مارا تو گھر سے نکل جاؤ، دھمکی دی۔ اب گھر سے نکل گئے، علاقے سے نکل گئے، شہر سے نکل گئے، چھوڑ دیا سارا کچھ۔ دل کے اندر ایک تڑپ ہے، کیا کروں، کہاں جاؤں۔ اس وقت دین عیسوی تھا، نبی علیہ السلام ابھی تشریف نہیں لائے تھے، تو دین عیسوی چل رہا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین۔ تو ایک کسی عیسائی راہب کے پاس گئے، اس سے جا کر پوچھا کہ آپ مجھے بتائیں۔ انہوں نے جب تعلیمات دیں تو دل مطمئن ہوا کہ واقعتاً یہ کوئی آسمانی تعلیمات ہیں جس کے اندر خدائے واحد کا ذکر ہے۔ تو کچھ حاصل کیا، اس کی وفات ہوئی، پھر دوسرے کے پاس گئے، اس کی وفات ہوئی، پھر تیسرے کے وفات پہ اس کے پاس گئے۔ اسی طرح چلتے چلتے ایک اور راہب کے پاس پہنچے جب، تو اس سے کافی کچھ سیکھنے کے لیے ملا۔ لیکن بعد میں اس کی موت کا وقت قریب آ گیا، تو یہ اس کو کہتے ہیں کہ بھائی اب مجھے بتاؤ میں کیا کروں، میری جو علم کی پیاس ہے وہ ختم نہیں ہو رہی، کیا کروں میں۔ پھر اس نے کہا کہ میں کسی ایسے راہب کو تو نہیں جانتا کہ جو آپ کو اس سے بھی زیادہ بہتر بتا سکے، لیکن میرا علم بتا رہا ہے کہ آخر الزمان نبی ان کی نشانیاں ہیں، وہ لگتا ہے ان کا وقت آنے کا قریب ہے، تو میں کیا کروں۔ کہا تم ایک کام کرو، وہ کھجوروں والی جو زمین ہے نا، جنوب میں کھجور کی جو سرزمین ہے وہاں پر چلے جاؤ، اور وہاں پر تمہیں وہ مل جائیں گے اللہ رب العزت نے چاہا تو۔ انہوں نے بوریا بستر باندھا اور چل پڑے۔ رستے کے اندر خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ ان کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا، سامان بھی لے لیا اور غلام بنا لیا۔ اب غلام بنا لیا تو بیچنے کے لیے چلے گئے۔ تو اللہ رب العزت دیکھیں کس طرح انہوں نے پیچ اپ کرانا تھا، کس طرح ملانا تھا۔ ان کو خریدنے والا یہودی تھا اور وہ مدینے کا تھا، لے کر تو مدینے چلا گیا۔ لیکن بڑی دلچسپ بات ہے، وہاں پر ابھی تک نبی علیہ السلام مکے سے ہجرت کر کے مدینہ نہیں گیا، لیکن یہاں پر مدینے میں اس کو، یہ غلام کو، حضرت سلمان فارسی کو خبریں مل رہی ہیں۔ اور خبریں پتہ کیا مل رہی ہیں کہ ایک پیغمبر ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، اب تک وہ سچے ہیں جھوٹے ہیں، کیا ہے کیا نہیں، خبریں ملتی رہتی تھی۔ ہوا ایسا کہ اللہ رب العزت نے ان کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ مکے سے ہجرت کر کے مدینے چلے جائیں۔ تو کتنی خوبصورت بات کسی نے کہی ہے کہ پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، لیکن یہاں پر تڑپ اور طلب سچی تھی تو کنواں پیاسے کے پاس آیا، مکے سے مدینے۔ اب حضرت سلمان فارسی ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے، ان کو پتہ نہیں ہے دین کا۔ انہوں نے کچھ کھجوریں لی، اپنے مالک سے منت سماجت کی اور چلے گئے ملنے کے لیے۔ جب وہاں پر پہنچے تو ان کے سامنے کچھ کھجوریں پیش کیں اور پیش کر کے کہا کہ یہ کھجوریں جو ہے نا، وہ آپ سے وسلم نے پوچھا کس لیے ہیں، فرمایا یہ صدقہ خیرات ہے۔ فرمایا نہیں، میں صدقہ خیرات نہیں لیتا، کیونکہ حضرت سلمان کو راہب نے بتایا ہوا تھا کہ وہ نبی کی نشانی یہ ہے کہ وہ صدقہ خیرات نہیں لے گا، ہاں اگر آپ ہدیہ یعنی تحفہ دو گے تو وہ قبول کر۔ تو جب ان کو دیا انہوں نے قبول نہ کیا اور غربا میں تقسیم کر دیا، چلے گئے۔ پھر بعد میں موقع ملا کچھ دنوں بعد، کافی عرصے بعد، تو پھر دوبارہ گئے۔ پھر جب وہاں پر گئے تو کھجوریں دی، فرمایا یہ کیا ہے، فرمایا یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لیا۔ اسی وقت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے آپ ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیجئے، میں یہاں پر ایمان کے لیے آیا تھا، کہاں سے سفر کیا، اپنا سارے کا سارا واقعہ سنایا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ انسان کے دل کے اندر طلب سچی ہوگی تو اللہ اس کے لیے راہ ہموار کر دیتے ہیں۔ ہم لوگ اللہ رب العزت کے ساتھ جو کنیکشن ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ جو رابطہ ہے، وہ مضبوط نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہمیں منزل مقصود نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ساتھ سچی طلب نصیب فرمائے، آمین۔